بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جس شخص کو آپ نے قابو کرنا ہے اور وہ قابو نہ آتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، آپ کی بات سنتا نہ ہو، آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ یہ بندہ میرے تابع نہیں ہے، میری بات نہیں سنتا، تو آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مٹھی میں پڑھتے ہوئے وہ وظیفہ اس مٹھی کو بند کر لیں اور جوں ہی بندہ وہ سامنے آئے، اس کے سامنے کسی بہانے سے، کان کو خارج کرنے کے بہانے سے یا کسی اور بہانے سے، جوں ہی وہ بندہ سامنے آئے اپنی مٹھ کو کھول دینا ہے، اور پھر وہ انسان ایسے تابعداری کرے گا، ایسی باتیں مانے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خود سب سے پہلے آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے بعد آپ نے اس بندے کے سامنے جا کر اس مٹھ کو کھولنا ہے۔ پھر کمال دیکھنا، جو بندہ کبھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آپ کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا تھا اور آپ سے وہ عجیب سی نفرت کرتا تھا، یک دم اس کے دماغ پر اثر ہوگا، اس کے وجود پر اثر ہوگا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہوا صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے۔ تو وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے ہر نام کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ اللہ کے ایک اسم کا وظیفہ کرتا ہے، اور پھر وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے وجود کے اندر اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ جو انسان وہ چاہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی اس انسان سے محبت ہوتی ہے۔ جو وظیفے ہوتے ہیں یا چلے ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کا نام ہے۔ انسان کو ایک تو صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ بغیر محنت کیے دنیا کا کوئی کام نہیں جو انسان کر سکے۔ یہ تو اتنا بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی گھر سے رشتہ لینا ہے، آپ نے اگر کسی گھر سے کوئی چیز بنوانی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، اگر آپ نے نوکری لینی ہے، لوگوں کے وہ کام کرتا ہے لیکن آپ کے کام کرنا وہ پسند نہیں کرتا، اور اس کے گھر کے اندر ایک ایسا گھرانہ ہے جس گھر کے اندر رشتے ہیں لیکن وہ بات آپ کی نہیں مانتا، وہ عجیب سا اس کے اندر کوئی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیا تو وہ انسان آپ کا تابعدار ہو جائے گا، آپ کا نوکر بن جائے گا، جیسے آپ کہیں گے وہ ایسے ہی کرے گا۔ تو وظیفہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا کوئی ٹائم کا پابندی نہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 ٹائم کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں، ایک تو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، سورج جب نکل جائے پورا، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہ عمل نہیں کرنا، اور جب بالکل عین سر کے اوپر ہوتا ہے اس کے وقت بھی، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت آپ نے یہ پڑھنے ہیں،
اس کے بعد وہی بیٹھ جانا ہے اسی جگہ پر۔ اسی جگہ بیٹھ جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اپنی مٹھ جو ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ کو کھول کر تلی پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے یا رافع، یا رافع، آپ نے 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پر پھونک دینا ہے، اور اس کے بعد اپنی مٹھ کو بند کر لینا ہے، تلی جو ہے اس کو بند کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یا رافع یا رافع، دل کے اندر پڑھیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کے پاس جانا ہے، کام ہے، کوئی رشتہ لینا ہے، جاب لینی ہے، یا پھر وہ آپ ویسے اس کو چاہتے ہیں، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، آپ نے بس اس کی طرف ایسے کان کے قریب خارش کرنے کے بہانے آپ نے اپنی مٹھ کو کھول دینا ہے، تو جو ہی آپ کی تلی کھلے گی اس کے اوپر وہ سامنے دیکھے گا، دیکھے نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا کارآمد ہوگا، اتنا کارآمد ہوگا کہ وہ بندہ خود بخود آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل محنت کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کی طاقت سے اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف وہ جو چاہتے ہیں آپ وہ کرنا شروع کر دے گا، جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ خود پوچھنا شروع کر دے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، منتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ میرے بھائی اور دوستوں، خصوصاً میری ماں بہنوں بیٹیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ان چیزوں کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، جہاں پر دل وہ فوکس ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن آخر میں یہ آپ کو بات بتا دوں، آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے کہ کسی نیک حاجات کے لیے یہ عمل کرنا ہے، نیک حاجات کے لیے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی دوستوں کو یہ شیئر کرو اور وہ بھی عمل کرے، تاکہ ہر انسان ایک نفرت سے باہر نکل آئے، ایک مشکلات سے باہر نکل آئے، آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے۔ تو یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یا میرا یہ کام ہو جائے تو بڑی بات ہے، انشاءاللہ اس عمل سے وہ کام ہو جائے گا۔